ایک پردیسی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنے سال ہو گئے تمہیں پردیس؟ اس نے کہا کہ 35 سال ہو گئے۔ بولا پردیس سے تم نے کیا سیکھا، کیا ملا تمہیں پردیس سے؟ بولا کہ بوڑھی بیوی، لوفر بچے، اور ان کی زبان پہ ایک شکوہ کہ بابا تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بولا یار میں ساری زندگی پردیس میں رہا، بہت محنت سے پیسہ کمایا، ان کے لیے زمینیں بنائیں، ان کے مستقبل کے لیے میں نے بڑا گھر بنایا، ان کو اچھا پڑھایا لکھایا۔ آخر کے اندر انہوں نے بولا کہ بابا تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا پردیس کا سفر اچھا گزرے نا، تو جو وقت ہے اس کے اندر آپ خود کے بارے میں بھی سوچا کرو۔ ہم پردیسی اپنا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود کی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، ہم بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے مہنگے کپڑے بنانے کی جستجو میں یہاں پر اوور ٹائم کرتے ہیں، مگر جب واللہ خود عید کا دن بھی آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ پرانے کپڑوں کو ہی استری کر کے پہن لیں۔ دکھنے کو تو یہ چیز بہت بڑی قربانی ہے، مگر جن لوگوں سے امید ہوتی ہے کہ وہ اس قربانی کا صلہ تالی بجا کر ہمیں داد کی صورت میں دیں یا کچھ الفاظوں سے ہمارا شکریہ ادا کر دیں، بجائے اس کے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تم تو وہاں پر عیش کر رہے تھے یار، تمہیں تو یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کتنی مصیبتوں میں ہم لوگ جی رہے۔ تم تو اکیلے تھے، تمہیں نہ خاندان کا پتہ تھا، ہمیں سب پتہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردیسی کو خاندان نبھانا نہیں آتا، میں کہتا ہوں کہ پردیسی سے زیادہ خاندان اور رشتے کو نبھانا کوئی دنیا میں جانتا ہی نہیں۔ جو دور پرے کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں نا، جنہیں ہم سالوں سال اپنے ملک میں رہ کر بھی نہیں ملتے، یقین کرو ہم ان کی ناراضگی کو بھی دور کرنے کے لیے یہاں پر کئی دفعہ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں، بہت مشکل وقت بھی گزار لیتے ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی ہمیں کبھی آواز دے دیتا ہے نا مشکل وقت میں یا خوشی کی گھڑی میں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی خوشی کی گھڑی میں یا غم کی گھڑی میں نہیں پہنچ سکتے تو ہم کہیں نہ کہیں پر اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے گھر والوں میں سے یا رشتہ داروں میں سے کوئی اس دنیا سے اپنے ملک میں چلا جاتا ہے، ہم یہاں پر اپنا حال رو رو کے برا کر دیتے، ہم یہاں پر نڈھال ہو جاتے، یہاں پر ہم لوگ اس کا سوگ مناتے ہیں، یہاں پر اس کے لیے قرآن خوانی فاتحہ خوانی کرتے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ ہم وہاں یہ سوچیں کہ ہم تو دور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم وہ سب رسم و رواج پوری کرتے ہیں معاشرے کی جو ایک اپنے ملک میں رہ کر ایک بندہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر اتنا ستیلو جیسا سلوک پردیسی کے ساتھ کیوں؟ اگر کوئی پردیسی اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو وہ بس اتنا کر لے کہ جو لمحوں میں وہ جی رہا ہے ان لمحوں کو محسوس کر لے۔ یہ مت سوچے کہ وقت آئے گا تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ ہے کہ سب سیٹ ہو جائے گا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب چھوٹے تھے اسکول میں تھے تو بتایا گیا کہ جب کالج میں پہنچو گے تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ کالج میں پہنچے تو کہا تھوڑی سی مشکل پڑھائی ہے، بعد میں سب سیٹ ہو جانا ہے۔ کالج سے یونیورسٹی میں پہنچے تو کہا گیا کہ بس ہاتھ ہی نکل گیا، دم رہ گئی، پھر بعد میں سب سیٹ ہو جانا ہے۔ یونیورسٹی سے نکلے، نوکریوں کے لیے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے دھکے کھاتے رہے، لوگوں کی باتیں سنتے رہے، تانے سنتے رہے۔ سمجھایا گیا کہ جیسی نوکری ملے گی، تنخواہ لگے گی تو سب سیٹ ہو جانا ہے۔ تنخواہ لگی، اپنی مرضی کی تنخواہ نہیں تھی، پھر پریشان ہوئے تو کہا گیا کہ بس یہاں سے پروموشن ملے گا، یہاں سے تھوڑی سی ترقی ہوگی تو بعد میں سب سیٹ ہو جائے گا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو بتایا گیا کہ شادی ہوگی تو سب سیٹ ہو جائے گا۔ شادی ہوئی تو بچے نہ ہونے پر بھی یہ سمجھایا گیا کہ جب بچے ہو جائیں گے تو تب سب سیٹ ہو جائے گا۔ بچے ہوئے، بچوں کی پڑھائی کے لیے پریشان ہوئے تو کہا کہ بچے جوان ہو جائیں گے تو تب سب سیٹ ہو جائے گا۔ جب بچے جوان ہو گئے تو ان کی شادیوں کی فکر میں پریشان ہوئے تو پھر بتایا گیا کہ بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو بعد میں سب سیٹ ہو جائے گا۔ بچوں کی شادیاں بھی کر دی، وہ بھی بال بچے والے ہو گئے۔ پھر بتایا گیا کہ بس ابھی تمہاری زندگی میں کچھ ٹائم کے بعد سب سیٹ ہو جانا ہے۔ بڑھاپے کے لیے بچے اگر لڑ رہے ہیں، ان کی وراثت کے لیے لڑ رہے ہیں یا کسی اور چیز کے لیے لڑ رہے ہیں تو تم پریشان مت ہو، بعد میں سب سیٹ ہو جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے وہ شخص قبر کے اندر پہنچ گیا، اور قبر کے اندر بھی جب ہمارا چہرے کو قبلے کی طرف کرنے لگتے ہیں نا تو آخر میں ایک آواز آتی ہے کہ ہاں آپ قبلے کی طرف منہ ہے، سب سیٹ ہو گیا۔ تو یاد رکھنا کہ وہ جو سب سیٹ ہونا ہے نا وہ قبر میں جا کر ہی ہو رہا ہے۔
ورنہ آپ زندگی کا آخری دن بھی جو ہے نا وہ بھی کام کرتے ہوئے گزارو گے. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ سب سیٹ ہونے کی فکر میں جو حال کی گھڑی ہے، جو حالین آپ کا وقت ہے اس کے اندر پریشان ہو، آپ ان لمحوں کو چھوڑ دو، ان لمحوں کو محسوس، ان خوشیوں کو محسوس نہ کر سکو کہ جب سب سیٹ ہو جائے گا تو میں اپنی زندگی کو جی لوں گا. ایسا کرنے سے حال ہے اور جو مستقبل ہے دونوں کے اوپر زندگی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ اپنے حال میں جیو، مستقبل کی فکر کرو، مگر اس کے لیے اپنے حال کو مت خراب کرو. ہنسو، مسکراؤ، لمحوں کو محسوس کرو، رشتوں کو محسوس کرو اور توکل علی اللہ کر کے اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جیو. جب وقت ہوگا نا سیٹ ہونے کا تو خود بخود سب سیٹ ہو جائے گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کی، میری، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے.